محب کو دیکھا تو اس نے یقیناً اللہ کو دیکھا. جس نے اللہ کے محب کو دیکھا یقیناً اس نے اللہ کو دیکھا. اور جس نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا، جس نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا، وہ اپنے باطن سے اس کے حضور میں داخل ہوا، اندر کے حضور میں داخل ہوا. ہمارا پاک پروردگار موجود ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا پاک پروردگار موجود بھی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے کہ جیسے تم چاند اور سورج کو دیکھتے ہو. ظاہری صورت سے ہی دیکھتے ہیں نا جی چاند کو. تمثل بیان کی گئی ہے کہ ایسے دیکھو گے کہ جیسے چاند اور سورج کو دیکھتے ہو. اور بھیڑ اس کے دیکھنے میں حائل نہیں ہوتی. بھیڑ اس کے دیکھنے میں حائل نہیں ہو سکتی کہ اس کو کیسے دیکھا جائے. وہ آج دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ آج دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور قیامت کے دن سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. آج تو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکے گا. اور پھر آپ نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی عاشقانہ جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس کی تمثل قرآن پاک کی آیت پڑھ دی کہ اب یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو قید کر دیا. مگر صوفیہ کے انداز بڑے نرالے ہیں کہ اپنی بات کہنے کے بعد وہ اس کو ایسے پیرائے میں لے کے آتے ہیں کہ جہاں بندے کو احساس دلایا جا سکتا ہے کہ اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی دیکھا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے چاہنے والے اس سے راضی ہیں. جو اس کو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے راضی ہیں اور اس کے غیر سے راضی نہیں. اور ماں سوائے اللہ کو چھوڑ کر صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں. اور فقر کی تلخی ان کے لیے شرینی ہے. حضرت جو تلخیاں آتی ہیں نا انسان کی زندگی میں، جب تک سونا پکتا نہیں ہے کندن نہیں بنتا. سونے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا، تو سونا جب کندن بنے تو اس کو پھر مختلف مراحل سے گزارا جا رہا ہوتا ہے. اور فقر کی تعلیم یہی ہے کہ اس کو صاف کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے تو آپ فقر کی تعلیم ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ نوجوان فقر کی تعلیم تو اتنی اہم ہے کہ ہر بندے کو نہیں دی جا سکتی اور اس کا متعمل نہیں ہو سکتا کوئی بھی. تو حضور میں نے تو تہیہ کر لیا ہے کہ اب تو میں نے فقر کی تعلیم لینی ہے اور مجھے باطنی تعلیم کی جستجو ہے. آپ نے فرمایا اچھا نکل جاؤ باہر اور لوگوں کو رستے میں چلتے پھرتے جو لوگ ہیں ان کو گالیاں نکالو، ان کو دھکے دو، ان کو چلتے ہوئے تنگ کرو. تو ایسے جب اس نے باہر نکل کے کیا نا تو ظاہری بات ہے اس کو مار پڑنی تھی لوگوں سے. وہ ایک دن میں اس کو بڑی مار پڑی اسی بات پہ کہ وہ لوگوں کو تنگ کیا اور لوگوں کو گالیاں نکالی. تو اس کو بڑی مار پیٹ ہوئی، سارا دن لوگ اس کو پیٹتے رہے. مگر جب وہ رات کو آیا نا تو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو خاموش بیٹھا تھا. حضرت نے پوچھا ہاں بھائی آ گئے ہو، کیا ہوا؟ ان کا جی سارا دن آپ کے حکم پہ عمل کرتا رہا اور مار ہی کھاتا رہا ہوں. اصل میں مار وہ کھا کے نا کچھ علیحدہ بھی کر رہے ہوتے، مار کھاتا رہا ہوں. ان کا پھر دنیا کو کیسا تم نے جانا ہے، دنیا کیسی؟ ان کا جی بڑی ذلیل ہے. ان کا آج تمہارا فقر مکمل ہو گیا کہ دنیا کو مان گئے ہو کہ ذلیل.
دنیا کو دل سے مان لینا کہ یہ ذلیل ہے، جہل کی جگہ ہے. میں یہاں پہ صرف مسافر ہوں، ادھر سے مجھے کوچ کر جانا ہے اس وطن کے لیے جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میری اصل عقبہ میں ہے. میں نے وہاں پہنچنا ہے. میں تو ایک پلیٹ فارم پہ آیا ہوں، اور پلیٹ فارم پہ مسافر اگر ہو تو وہاں پہ اپنا سامان رکھ کے سو تو نہیں جاتا. وہ اپنے سامان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور آگے چلنے کی تیاری بھی رکھتا ہے. مگر ہم یہاں پر آ کر اپنی تیاری بھی بھول گئے، سامان بھی چھوڑ بیٹھے اور پکا پکا ڈیرا لگا لیا کہ یہیں پہ ہم نے رہنا. اصل میں اس تلخی کو بھی شرینی محسوس کرتے ہیں. فقر کی تعلیم میں یہ ہے کہ نفس پہ جو چیز گراں گزرتی ہے وہ شیرینی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے نظر میں ہوگا یار یہ بڑا ملامت کرنے والا ہے. دنیا کی نظر میں چھوٹے بھی بن جائیں گے تو کوئی بات نہیں، آج ہیں ہم کل نہیں ہوں گے. اس کی نظر کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہنی ہے. تو نظر اس کی سولی نہیں جس پہ ہو جائے، تو ہم اسی نظر کے متلاشی ہیں کہ وہ ہو جائے، کہ جس کے بارے میں حضرت سلطان العارفین بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلے شاہ اسان مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی ہور. تو گور میں تو جو فنا ہونے والی چیز تھی وہ تو چلی گئی زمین کے نیچے، مگر بلے شاہ ہم تو فانی نہیں ہیں، دائمی کے ساتھ جڑ گئے، ہم بھی زندہ اور دائمی ہو گئے. فانی جو جسم تھا وہ رخصت ہو گیا. اس کی تفصیل بھی وہ بیان کرتے ہیں، مگر میرا مقصود یہاں پر معرفت الہی کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ میں جینے والے، اللہ کی تلاش کرنے والے، وہی سب سے قیمتی انسان ہے کہ اپنی پہچان اگر انسان کرے. تمام صوفیہ، کچھ روایات میں اس کو حدیث کا کوٹ کیا جاتا ہے، کچھ میں روایات آتی ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، تو جس نے خود کو نہ پہچانا اس نے اپنے مالک کو بھی نہ پہچانا. کم از کم ایک جانور جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ یہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، میری ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے. اگر انسان اپنے مالک کو نہ پہچانے اور جو اس کی ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہے اور ہونے سے پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور جب بے بس تھا کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا، دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا، ہل جل بھی نہیں سکتا تھا، تب بھی اس نے قائم رکھا. اگر وہ انسان پھر بھی نہ اپنے مالک کو پہچانے تو پھر وہ انسان، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جانور سے بدتر ہے. کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تو اگر انسان اپنے مالک کو نہ پہچانے، اشرف المخلوقات ہو کر بھی نہ پہچانے، تو پھر جانور سے بدتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اپنے مالک کو جو نہ پہچانے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سچا اور حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے اس کے بارے میں سنیں. آپ فرماتے ہیں سچا اور حقیقی مسلمان اپنے نفس اور شیطان اور اپنی خواہشاتوں کے پیچھے نہیں چلتا، ان کی پیروی نہیں کرتا، وہ شیطان سے کوئی شناسائی نہیں رکھتا، جو اس کے پیچھے چل کر اس کی تابعداری نہیں کرتا، دنیا کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے سامنے جھکے اور اس کے سامنے ذلیل ہو، دنیا کے سامنے جھکے اور ذلیل ہو. یہاں پہ مجھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. آپ نے دیکھا کہ آپ کی خانقاہ میں ایک کنیز جھاڑو دے رہی ہے. آپ نے فرمایا کون ہو بھائی، تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ یہاں پہ تو خواتین کا کام نہیں، نکل جاؤ ادھر سے. انہوں نے کہا حضرت میں دنیا ہوں، لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، میں آگے آگے لگ کے بھاگتی ہوں. آپ مجھ سے پیچھا چھڑاتے ہیں تو میں آپ کی خانقاہ کی بھی کنیز ہوں. دنیا ان کی خانقاہوں کی کنیز رہے، یعنی کہ زمین پہ رہے. دنیا کو اس کی جگہ پہ رکھیں، مگر اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرنا انسانیت ہے. چھوٹی سی بات میں اپنی سارے مدعے کی عرض کر چکا ہوں کہ اس انسان سے وہ بہتر نہیں ہے جانور جو اپنے مالک کو پہچانتا، جو کھا رہا ہے دینے کے لیے دے رہا ہے، ضروریات پوری کر رہا ہے، تو وہ جانور تو پہچانتا ہے اپنے مالک کو. تو انسان اگر اپنے مالک کو نہ پہچانے، آپ فرماتے ہیں
بلکہ وہ تو دنیا کو نکارا سمجھتا ہے. کہتے میں تو ادھر آیا ہوں اور کچھ لمحے کے لیے میں نے یہاں پہ قیام کرنا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے اصل کی طرف چلے جانا ہے. میں ازل سے جس سفر کا عہد کر کے آیا ہوں میں نے اسی سفر کو باندھ لینا ہے اور میں نے رخصت ہو جانا ہے. وہ دنیا کو نکارا سمجھتا ہے، آخرت کی طلب کرتا ہے. اور جب آخرت کا حصول ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے مولا سے جا ملتا ہے. آخرت کا حصول ہو جاتا ہے تو اسے بھی چھوڑ دیتا ہے، آخرت کی طلب بھی چھوڑ دیتا ہے وہ کہ جب وہ مالک کے اپنے مولا سے جا ملتا ہے اور ہر وقت عبادت اس کے ملنے کے لیے کرتا ہے، جنت کی طلب کے لیے نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. پہلے تو وہ طلب رکھتا ہے نا، مگر پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کو قرب کی منازل اس کی طے ہونے لگتی ہیں تو پھر وہ عبادت بھی ثواب کے چکر میں نہیں، اس کے قرب کے چکر میں کرتا ہے. سبحان اللہ. طلب دیدار میں کرتا ہے، طالب مولا بن کے کرتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر وقت اس کی عبادت اس سے ملنے کے لیے کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ انہیں یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، ہر ایک چیز سے کنارہ کش ہو کر. اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہر چیز سے کنارہ کشی ہو کر. ظاہری بھی عبادات ہیں مگر آپ سے میرا ایک یہ سوال ہے، ہمارا ہر ایک سے تعلق ہے اور تعلق بہت ہی قیمتی اور بڑا مضبوط ہے، مگر میرا اس ذات سے تعلق نہیں ہے جس نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے جو میرا وجود بھی نہیں تھا تب بھی مجھے قائم رکھا اور مجھے پھر دنیا میں لے کر آیا اور دنیا سے پھر مجھے لے جائے گا اور میں اس کے دیدار کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوں گا. میرا اس سے تعلق نہیں ہے. ہاں میں ایک خیال پیدا ہوتا کہ نہیں میرا اتنا تعلق تو ہے، عبادات تو میں کرتا ہوں. عبادات کس چکر میں کرتے ہیں؟ ثواب ملے گا، آخرت میں نجات ہو جائے گی. مجھے حکم ہے، بندگی کا مطلب ہے کہ مولا کچھ دے نہ دے بندگی ہوتی رہے. وہ چاہے نوازے نہ نوازے بندگی ہوتی رہے، اسی کو بندگی کہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غلام خریدا، اور ایک روایت میں خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ واقعہ منسوب ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا نام ہے؟ ان کا جس نام سے آپ پکارے. اللہ اکبر. بھائی کیا کھانا پسند کرتے؟ ان کا جی جو میرا مالک مجھے دے مجھے ہی پسند ہے. ان کا کیا پہننا پسند کرتے ہو؟ ان کا جی جو مجھے آپ عطا فرما دیں میں وہی پہنوں گا، وہی مجھے پسند ہے. ان کا کہاں رہنا پسند کروں گا؟ جہاں میرا مالک مجھے رکھے میں رہ لوں گا. آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کہ جنید کو ایک غلام نے بندگی کا طریقہ سکھا دیا کہ جہاں اس کا مالک اس کو دے وہی کھائے، جہاں اس کو مالک رکھے وہی رکھے، جو پہنائے اس کا مالک وہی پہنے. جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کہ جنید کو ایک خادم نے غلامی سکھا دی، بندگی سکھا دی. رحمت اللہ تعالی کہ ہمیں انہوں نے بندگی کے طریقہ سکھایا. اللہ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مومن عارف عالم کا دلی مقصود قرب الہی کا دروازہ ہے. مومن عارف عالم کا دلی مقصود جو ہے نا ہر چیز کا، میرا یہاں پر آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ان کی بارگاہ میں حاضری، اور ان کی بارگاہ سے حاضری بھی مقصود بارگاہ آقا کریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے سوا اور کوئی دوسرا مقصد ہے ہی نہیں. میں تو ان سے ملنے کی طلب میں، ان کے دیدار کی تلاش میں آپ سے کچھ خیرات لینے آیا ہوں کہ شاید کچھ اچھوں کے سامنے لگ جائیں تو وہ تر جاتے ہیں. وہ ایک درویش تھا تو وہ سنترے بیچ رہا تھا، تو درویش کے سامنے اس نے کہا اچھے سنترے.
قریب سے جو ولی اللہ تھے وہ گزرے تو انہوں نے اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا پیار سے، ان کا جو اچھے سنگ ترے. اب یوں ہی کہا کہ وہ بے ہوش ہو گیا. اب جب اسے ہوش آئی تو وہ بزرگوں کا پوچھتا پوچھتا پہنچ گیا ان کے پاس. ان کا یار تم اپنی ریڑھی چھوڑا ہے؟ ان کا جی اب تو اچھے سنگ ترے کہ جو اچھوں کے سانگے لگ جاتے ہیں وہ تو تر جاتے ہیں، تو اچھے سنگ ترے میں تو اچھا نہیں ہوں، مگر آپ لوگوں کے درمیان ضرور اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوں کہ ہمیں بھی اچھوں کی طرح اچھوں کے ساتھ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن عارف عامل کا دل مقصود قرب الہی کا دروازہ ہے. یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ سے واصل ہو جائے. ایمان والے کے دل کے قدموں اور باطن کی سیر کی انتہا قرب الہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے بھی ان کے جلووں کی رفتوں میں رہے، اور ہمارے شیخ کامل اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو، مقام کو، رفتوں کو، فیضان کو بلند اور مقام مرتبے عطا فرمائے، اور جو بارگاہ الہی سے مقام قربیت کے درمیان میں حجاب اکبر میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے وجود مبارک پہ ہوں، اور ان کے وجود سے ہمیں دامن سے خیرات ملے. آپ فرمایا کرتے تھے جاننا، پہچاننا، پانا اور پھر دنیا سے جانا. اور آپ یقین کیجئے میں نے دیکھا کہ انہوں نے جانا بھی، مانا بھی، پایا بھی، پا کر پھر دنیا سے رخصت ہوئے. اور میں نے خود جب آخری لمحات میں نے ان کے قدم پاک پکڑے ہوئے تھے، اور جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو کلمہ شریف وہ پڑھ رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ ایک لمحے کے لیے ایک ایسی ٹھنڈی خوشبو پیدا ہوئی کہ اس نے پورے جتنا بھی واٹ تھا اس کو گھیرے میں لیا، اور فوراً کچھ لمحے کے اندر آپ کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی. یعنی کہ میں ایک ولی اللہ کی آخری مراحل کی، یعنی محبوب کی ملاقات کے مناظر بتا رہا ہوں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت آخر ہوا نا تو آواز آتی ہے کمرے سے، حجرے سے آواز آتی ہے ما تفی حب اللہ، کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت میں جان دی ہے. ما تفی حب اللہ، موت ان کو میرے عشق میں آئی ہے. ان کی روایت میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پہ لکھا ہوا تھا ما تفی حب اللہ، کہ میرے محبت میں ان کو موت آئی. اور وہ محبت ختم نہیں ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں مر گئے، بزرگوں کے تو عرس ہوتے ہیں، بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، وہ وصال کرتے ہیں، ایک گھر سے ایک بہترین گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں. یہ بہتر نہیں ہے، یہ تو ایک مراحل ہے، وہ بہتر گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں. اور ایک بزرگ نے تو یوں کیا خوب فرمایا، ان کا جی میں استقبال میں بیٹھا ہوں موت کے. ان کو حضرت آپ موت کے استقبال میں بیٹھے؟ ان کا موت کو قبول کرنا بھی سنت ہے. اور میں نے روایتوں میں پڑھا تھا کہ موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، اس کے محبوب سے اس کو ملا دیتی ہے. تو جو موت سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کا مقصود یہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب میسر آ جائے، تو یہی عبادتوں کی اصل ہے، اور یہی انسانیت کی اصل ہے کہ وہ اپنے تعلق کو پہچانے. وہ صرف کھا پی سو گئے تو یہی زندگی نہیں ہے. یہ تو جانور مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. مجھ میں اور آپ میں یہ ممتازیت رکھی گئی ہے کہ اشرف کہا ہے اللہ نے، اور خلیفۃ الارض فرمایا ہے کہ اے فرشتو میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور اس خلیفۃ الارض نے دنیا میں آ کے اپنی خلافت کو بھول بیٹھا، اپنے مقام اور تعلق کو جو اس کے ساتھ تھا وہ بھلا بیٹھا، اور دنیا میں رنگ میں کھو گیا. یہی سب سے بڑی خسارے کی بات ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والے کے بارے میں سنیں کہ ایمان والا کون ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایمان والا اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے. ایمان والا اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے. اللہ سے دنیا ہو وہ آخرت نہیں مانگتا،
وہ اپنے مولا کو مولا ہی سے طلب کرتا ہے. اللہ غنی وہ طلب نہیں رکھتا, وہ دنیا اور آخرت کی طلب نہیں, وہ مولا کو مولا سے ہی مانگتا ہے, وہ چیزیں نہیں مانگتا. وہ ایک بادشاہ حضرت شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجھے واقعہ یاد آیا. آپ فرماتے ہیں بزم تربیت الاشاق کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جس نے جو لوٹنا ہے سب کچھ لوٹ لے, تو سب نے جو اس کا جو دل کیا لوٹتا رہا, مگر ایک بڑی خاتون جو تھی وہ بیٹھی رہی, پکھا جلتی رہی. ان کا تم بھی لوٹ لو, تمہیں بھی لوٹنے کے لیے کہا, جو محل میں چاہو لوٹو. ان کا جی جو چاہوں لوٹ لوں, ان کا جو چاہو لوٹو, جس چیز پہ ہاتھ رکھو آج تمہاری. اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا. ان کا یہ تم نے کیا کیا؟ ان کا جی میں نے چیزوں کو کیا کرنا, چیزیں بانٹنے والوں کو لے لوں تو یہ ساری میری. تو حضرت نے فرمایا وہ ہزاروں درویشوں ہزاروں لوگوں سے افضل وہ خاتون رہی کہ جس نے اس بات نہیں چنے مسبب کو چنا ہے کہ چیزیں نہیں مانگی, چیزیں دینے والا تقسیم کرنے والے کو مانگ لیا کہ وہ مل گیا تو اس کی ساری جتنی ہے وہ ساری میری ہو جائے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ بھی نہیں کہ وہ میری ہو جائیں گی بلکہ وہ میری ہو جائے گی, میں اس کا ہو جائے گا. خسرو ایک ہی شرط پہ کھیلوں گی پیا پریم کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو میں تیری. کہ ہار اور جیت دونوں میں سلسلہ یہی ہے کہ میں ہار گئی تب بھی آپ کے حصے میں, جیت گئے تو آپ میرے حصے میں. دوسری طلب ہی کوئی نہیں عاشق کو, وہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں نا, یہ تو ایک عارضی ہے, یہ چھوڑ جائیں گے, مگر ایک ایسا تعلق ہے جس کے لیے ہمارا تعلق اندر سے قائم نہیں ہے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی محبت ہے. زبانی کلامی محبت نہیں چلتی وہاں پہ. اگر زبانی کلامی چلتی ہوتی تو گونگے کیا یا عاشق نہ ہوتے اللہ. تو جن کو زبانیں نہیں دی کیا وہ پھر عاشق نہ ہوں؟ وہ سر کی زبان سمجھتا ہے, اندر کی زبان سمجھتا ہے. اندر سے تعلق کو مضبوط ہونا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مولا سے مولا ہی کو طلب کرتا ہے, دنیا آخرت کو طلب نہیں کرتا. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تو اللہ کی معرفت کی طرف دھیان کرو, اللہ کو پہچانو کیونکہ وہ ہر بھلائی کی جڑ ہے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ہر بھلائی کی جڑ قرار دیا. جڑ جو ہوتی ہے نا وہ زمین کے اندر ہوتی ہے, اور اس کا تنا و درخت جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے, باہر سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے مگر جڑ اس کو اندر سے مضبوط کی ہوتی ہے. ہوائیں چلتی رہیں, حالات بدلتے رہیں, صحبتیں آتی جاتی رہیں, لوگ ملتے بھی رہیں نا تو وہ گرتا نہیں کیونکہ اس کی جڑ نیچے سے مضبوط ہوتی ہے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غور کریں گے, حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر بھلائی کی جڑ جو ہے وہ معرفت الہی ہے. تو جب اس کی کثرت سے اطاعت کریں گے تو تجھے اپنی معرفت عطا فرما دے گا. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی معرفت الہی عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے اس کو. اور اگر بندہ اس کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے اس معرفت کو واپس لیتا نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں وہ باقی رہنے دیتا ہے. بالفرض اگر اس کو پہچان بھی لینا تو اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا, وہ جاننے والوں کو محروم نہیں رکھتا. ایک بار آپ کسی سے مل لیں نا, لیک سے لیک ہو رہے ہیں تو عرصے بعد بھی ملیں تو سلامدہ ہوتی ہے, جی فلاں وقت میں ملاقات ہوئی تھی. اور بہت سارے تو ایسے لیے اسی نسبت سے بخشے جائیں گے کہ انہوں نے, حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے اللہ تعالیٰ تو مخلوق صرف اس لیے بخش دی جائے گی کہ انہوں نے اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ پہ بوسے دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ قطب فرید, فیضان حضور خواجہ غریب نواز.
اللہ ان کو محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ معرفت الہی تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تینوں ہستیوں سے معرفت الہی کی جز کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی صورت میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے برکت لی ہے، اب ہم مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے خیرات لے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ غنی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں ترجمہ، اور جو کچھ لوگ وہ ہیں جو اوروں کو اللہ کے مد مقابل بناتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے محبت کرنا چاہیے اللہ سے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ مجھے کسی شے میں اتنا تردد نہیں ہوتا کہ جتنا ایک مومن کامل کی روح نکالنے میں، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، میں تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں، اس کے لیے موت کے بغیر چارہ نہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کو اتنی بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا کہ میں ان کو موت، اللہ اکبر، مگر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے اس پر موت طاری کر دیتا ہوں، اور یہ ذام پہ موت کو طاری کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت۔ لوگ یاسینیں لے کے نا لوگوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں کہ موت آ جائے، اور اولیاء اللہ پہ موت کو طاری کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور حضرت خواجگاں حضرت خواجہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، جب ان پہ وقت آخر آیا تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے کھڑا کریں کہ میرے شیخ آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے، وقت آخر میں مجھے کھڑا کرتے ہیں کہ میرے شیخ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بہت سارے بزرگان دین کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آؤ کہ آج استقبال کرتے ہیں کہ آج ہمارا معین آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام خود استقبال کے لیے تشریف لائے کہ آج ہمارا پیارا بیٹا معین آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے آئے۔ اللہ غنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل کے تھرو، آقا کریم فرماتے ہیں میرے زیادہ وہی قریب بندہ ہوتا ہے جو میری فرض کی ہوئی چیزوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا بندہ قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ وہ نوافل اور فرائض پہ عمل کرتا رہتا ہے، اچھے کاموں پہ عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں۔ میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، زبان بن جاتا ہوں اور اس کی تائید کرنے والا ہو جاتا ہوں۔ یہ اگر میں یوں کہوں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفتو اللہ بود
کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ خود بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہ بات سچ ہو جائے گی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں ان کی تائید کرنے والا ہو جاتا ہوں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ اس مضمون کا مغز ہے اس بات کا، کہ جبرائیل نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہ کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ جس میں دنیا میں طلب نہ ہو، جو جہاں ہی نہ اس کی محبت میں اٹھے۔ بزرگ تو فرماتے ہیں جو جس لے میں یہاں سے گیا اسی لے میں وہاں پہ اٹھے گا۔ تو جس کی لے ہوگی ان کے ساتھ وہ انہیں کے ساتھ اٹھے گا، جن کی لے جن کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھے گا۔ تو جس اللہ محبت کرے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور آخر میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے خیرات لیتے ہیں معرفت الہی کے حوالے سے۔ یہ تین جگہ ہستی ہیں نا، ان کا قول ان کا فعل ہمارے لیے سند ہے، دلیل اور حجت ہے۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کامل، آپ سے کسی نے کہا جی حضرت یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے لیے میرے شیخ کا عملی حجت ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے لیے میرے شیخ کا قول ہی حجت ہے کہ میں تمہیں دکھاتا پھروں کہ کہاں کہاں لکھا ہے۔ کہ ہمارے لیے بزرگوں کے عمل اور ان کے قول ہی حجت ہیں کہ ہم ان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں، اور اولیاء اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، گفت تو اللہ بود کہ وہ اللہ ان کی زبان پہ خود بولتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آج اس کانفرنس کا موضوع جمع ہونے کا مقصد یہ لفظ تھا کہ میرے اور آپ کے ہونے کا مقصد، بیسک آف لائف، میرے ہونے کا کوئی مقصد ہے نا، یہی تو اس کی خاصیت تھی آج کی کانفرنس کی، کہ میرے ہونے کے مقصد کے بارے میں بتایا جائے گا کہ میرا دنیا میں ہونا مقصد، وہ میرا مقصد کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی کسی کو کتنی بھی دولت دے دے تو وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے ہونے کا مقصد کیا ہے، حقیقت سے آشنا کر۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، سنیے گا، اور اسی چیز پہ میں اپنی نشست کو ختم کروں گا، اسی چیز کے اوپر۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز انسانوں پہ فرض کی گئی وہ معرفت الہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جو پہلی چیز تھی وہی معرفت الہی تھی، اس کی پہچان تھی۔ تو جو فرض تھی اس کو چھوڑ دیا اور اپنی فرضی چیزیں قائم کر کے زندگی کو گزارنے میں لگے ہیں۔ میرے اور آپ کے جینے کا مقصد، حضور خواجہ غریب نواز معین الہند معین بے قصاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے جینے کا مقصد یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چیز کو فرض کیا وہ معرفت الہی ہے۔ پھر آگے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے۔ بندگی بغیر محبت کے ہوتی ہی نہیں، پہچان کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اسرار اولیاء کی محبت میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ جب محبوبوں کو اپنی تجلیات و انوارات سے زندہ کرے گا تو انہیں وہ رؤیت نصیب کرے گا، دیدار عطا فرمائیں گے۔
اور جو بارگاہ رسالت آپ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ دیدار ان کو بھی کرایا جائے گا، چونکہ حق تعالیٰ بے زبان بے جان وہ بے مکان بے جہت ہے، اس واسطے آقا کریم علیہ السلام حق تعالیٰ کے اوصاف سے متصف ہو۔ آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ، خدا ملے گا ضرور مگر نہیں ملے گا کوئے مصطفیٰ کے بغیر، خدا ملے گا ضرور مگر نہیں ملے گا کوئے مصطفیٰ کے بغیر۔ کہ جس انسان کو اپنے جینے کا ہونے کا مقصد نہ پتا ہو، اس کو مقصد کے بغیر زندہ رہنا بے معنی ہے۔ آپ کا اور میرا، ہم سب کہتے ہیں کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، سب کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، مگر اس بات پہ یقین کرنا کہ میں نے چلے جانا ہے۔ اور میں یقین کریں، میرے والد صاحب اور میں اور بلکہ قریشی صاحب بھی محترم میرے، انہوں نے دیکھا ہم نے ایسے صاحب کو ابھی چند دن پہلے تدفین کی جو خود وینٹیلیٹر بناتے ہیں، جو وینٹیلیٹر بنا رہے ہیں، اگر وہ نہ ہو نا وہ تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، بندہ جلدی چلا جاتا، وسیلہ بن جاتا۔ تو جو وینٹیلیٹر بنانے والا ہو اسی پہ اس کو موت آ جائے، تو پھر وہ پیغام دے رہی ہے اس کی قدرت کہ وینٹیلیٹر ہوں یا نہ ہوں، بنانے والے ہوں یا نہ ہوں، آخر سب کی آ جانی ہے، آخر سب کی آ جانی ہے۔ اور مجھے اس دن بڑی حیرت ہوئی کہ یار وہ تو ساری زندگی وینٹیلیٹر اور آپریشن تھیٹروں کے کام کرتے رہے، اور ایک اور صاحب اللہ تعالیٰ توقیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور درجات بلند، وہ ساری زندگی ہسپتالوں میں کام کرتے رہے، سلنڈروں کو آکسیجن کا، اور وہ بھی آخری لمحات میں وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اور آخر کیا ہوا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان قریب ہم نے بھی چلے جانا ہے، مگر ایسے جانے میں فائدہ نہیں ہے کہ جس طرح آئے جانوروں کی طرح کھایا پیا اور گئے نہیں، کچھ ایسا کر جائیں، جاننا، پہچاننا، اور پھر دنیا سے جانا، اور پھر وہ جاتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے نور کو، سلسلے کو، فیضان کو منتقل کرتا رہتا ہے۔ یہی سلسلہ ہے جو نور آقا کریم علیہ السلام سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے، اور یہ نہیں نور جو آگے منتقل ہوتا 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 ہمارے بزرگوں تک پہنچا ہے، جو ہم سب میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نسبتوں کے فیض ہیں۔ اپنی حقیقت کو جانا ہی نہیں تو آخر کی یہی بات میں آپ سے عرض کروں گا۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نوجوان نے قریشی صاحب پوچھا، ان کا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ مگر وہ کسی کیفیت میں تھے، ان کا بیٹا تم اپنے بارے میں جانتے ہو کون ہو جو مجھے پوچھتے ہو کون ہو؟ ان کا تم اپنی حقیقت کے بارے میں جانتے ہو جو مجھ سے پوچھتے کون ہو؟ کاملیت پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ شخص جان گیا کہ میں تو ان سے دنیا داری کی بات کرتا ہوں، یہ مجھے آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم اپنے بارے میں تو جانتے نہیں کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں چلے جانا ہے، تو پہلے خود کو تو تلاش کرو۔ تو جو خود کو تلاش کرنے نکلتے ہیں وہ صوفیہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ان کو جگہ ملتی ہے، اور وہ اسی کی منازل کو طے کرتے کرتے اپنی حقیقت کو پا جاتے ہیں۔ من عارف نفسہ فقط عارف ربہ کی تفسیر کو پا لیتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ وہ تربیت میں رہ کر، صحبت میں رہ کے، نسبتوں کے فیضان میں رہ کر اپنی حقیقت سے کنار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دامن اولیاء سے وابستہ رکھے اور ہمیں اپنی حقیقت کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو آئے ہوتے ہیں نا، یہ سارے معاملات مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا حضرت حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک تھا اور ایک درویش کو خواب آئی، یہ کتابوں میں واقعہ بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ خواب ان کو آئی تو ان کے سامنے لسٹیں بن رہی تھی، فرشتے لسٹیں بنا رہے ہیں، دفتری کام چل رہے ہیں۔ ان کا جی یہ کیا بن رہا ہے؟ ان کا یہ وہ لسٹیں ہیں جو حاضری لگے گی اس سال عرس میں۔
اور پھر ان کا جی یہ جو لسٹیں بن رہی یہ کون سی؟ ان کا جی ان کی حاضری نہیں ہوگی، ان کی بھی بن رہی ہے۔ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی ان کی نظر میں ہیں، جو نہیں ہوں گے وہ بھی ان کی نظر میں ہیں۔ تو الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ زندوں کے ذکر میں شامل ہیں، اور میرا یقین اور اولیاء کا یہ فیضان ہے کہ زندوں کا ذکر مردوں کو بھی زندہ جلا بخش دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ تو ہم زندوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کا زندہ ہونا ہی ہمارے دلوں کی زندگی ہے۔ اور یہ زندہ پنی ہے نا، آپ اتنی مسافت طے کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، کچھ کیفیات طے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ لے کر پہنچا ہوں، یہ سب کیفیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کی کیفیات، محبتوں، رفتوں سے لبریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے ہمارے اس کانفرنس کے تمام ممبران کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی نسبت کے لیے کہ ہم نے ان کا ذکر خیر سجا لیا ہے، تو ہمارا ان کی کچہری میں بھی نام آ گیا۔ الحمدللہ آیا ہے تو آپ آ گئے ہیں، میرا نام لکھا گیا ہے خدمت کے لیے، تو ہی چنے گئے ہیں تو آئے ہیں۔ تو میں آخر پہ اپنے مہمان خصوصی محترم میرے پیر و مرشد کے بڑے قریبی خلیفہ اعزازی محترم، ہمارے آج کی بزم کے چیف گیسٹ مہمان خصوصی محترم اقبال قریشی صاحب، میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چند الفاظ آئیں اور آپ سے ضرور اظہار خیال کریں کہ ان کے الفاظ بھی آپ سب کے لیے بہت بابرکت ہوں گے۔ ہمارے علاقے میں مجھے ایک شخص ملے، انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر پوری 2 شخصیتیں ایسی تھیں جن میں سے اب ایک رہ گئی ہیں منظر پہ، اور اب ہماری توجہ ان کی جانب ہے۔ تو میں کہا حضرت وہ دوست ہیں کون ہیں؟ ان کا جی ایک تو سید مسعود عارف چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ منظر سے ان کی صورت تو چلی گئی ہمارے علاقے میں، مگر ایک ہستی محترم اقبال قریشی صاحب ہیں جو سب کے کام آتے ہیں، سب کی خدمتیں اور ہر کسی کے کام آتے ہیں، ہمارے علاقے کی جان ہیں یہ۔ تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ چند آپ کی بارگاہ میں اپنی محبت کے الفاظ کہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا اور مختصر سی دعا ہوگی۔ بھائی سب کھڑے ہو کے اللہ اکبر ان کا دعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب بانی محفل اور بانی کانفرنس، پیر طریقت رہبر شریعت، پیکر اثار و وفا قبلہ حضرت ولی صاحب اور مہمان گرامی، السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرتا ہے۔ آج کی کانفرنس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت اور عبادت اور دعوت فکر کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بیان بہت خوبصورت بیان تھا، اور اس سے آگے تو اور کوئی بات نہیں رہتی، کوئی بات اور بھی بات کریں، اتنی خوبصورت میں نے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کی ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو اپنی معرفت اور اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ساری مخلوق کو اس کے لیے مسخر کیا، اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو اپنی معرفت اور اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوق کو اس کے لیے مسخر کیا اور نبوت رسالت کا سلسلہ جاری کیا، اور انبیاء کرام اس کام کو سر انجام دینے دنیا میں تشریف لائے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا
اس کام کو اللہ کے ولیوں نے کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ ولی صاحب کو نا چن لیا ہے، اور اس کے لیے قبلہ ولی صاحب پیر طریقت یہ کام سر انجام دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ بیڑا اٹھا لیا الحمدللہ۔ قبلہ ولی صاحب نے پیر طریقت، رہبر شریعت، مصر محبت، ضبطۃ العالمین، ضبطۃ العارفین، پیکر اسرار وفا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نافع رسول جناب خواجہ سید مسعود عارف چشتی نظامی صاحب کے دست پر بچپن سے ہی بیعت کی، اور دن رات ان کی خدمت میں فیض اور محبت میں گزاری۔ جناب شاہ صاحب نے بھی ان پر خصوصی توجہ دی، اور یہ بھی بڑی قبلہ صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، اور دن رات ان کی محبت میں انہوں نے گزارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹی عمر میں خلافت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خاص کر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان پہ۔ ایک دن ہم سب پیر بھائی، آپ کو تو پتہ ہے نا، ہم وہاں پہ شاہ صاحب کے ہماری نشست ہوتی تھی، اور وہ بادام پڑے جاتے تھے، اور بڑی محبت کرتے تھے، ہم سب سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ولید کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ان کے الفاظ میں بول رہا ہوں کہ میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اس کو کسی پر نہیں ڈالا۔ یہ بھی لفظ ہے، یعنی کہ خلیفہ مجاز بنا دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور یہ سایہ دار درخت بنے، اور اپنے مشن میں کامیاب۔ آمین۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی۔